بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دو جملے بول رہا ہوں، ریسپیکٹ کرو، عزت دو. اس کے بعد اب سنو جب وین یو گو، اگر تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے، ماں تمہارے ساتھ ہے، تو جاؤ ابھی مجلس کے بعد، اور دوران مجلس بھی کر سکتے تو. ماں تمہارے پہلو میں بیٹھ کے سن رہی مجلس، مجھے نہیں معلوم، یا مجلس کے بعد گو ٹو ہر روم اینڈ جسٹ سے سوری ٹو ہر. ایک جملہ کتنی دیر کے لیے بول رہا ہوں میں؟ 1 سیکنڈ بول رہا ہوں، 1 لمحہ. لیکن اب سنو what I'm going to say now. Don't go alone. اکیلے نہیں جانا. اگر تم شادی شدہ اور تمہارے گھر میں تمہاری ماں رہتی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ماں تمہارے ساتھ ہے تو اپنے ساتھ ان کو لے کے جاؤ. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. اپنے ساتھ ان کو لے کے جاؤ and in front of her just put your hand on the feet of your mom. پیروں پہ ہاتھ رکھ کے بولو ماں تو مجھے معاف کر دے، اور ماں کا ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھ کے بولو ماں مجھے دعا دے دے. حسین ابن علی. ارے میرے مولا حسین کے جملے یار، میں عابد الرامی تھوڑی بول رہا، یہ تو مولا حسین بھی بول رہے. دعاؤں کی قبولیت ماں ہے. خالی تم نے میری طرف سے، ماں کا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے نا، سر پہ ہاتھ نہیں ہے ماں کا، یہ آرڈنری ہینڈ نہیں ہے، یہ رحمت خدا ہے، رحمت حسین ابن علی ہے. اللہ کی رحمت کا شیڈ ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کا شیڈ ہے تمہارے ہاتھ. تمہارے سر پہ کتنی ایسی بیماریاں ہوں گی، کتنی ایسی ڈیزیز ہوں گی، بیماریاں ہوں گی جو میرے جسم کے اندر ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ماں کی رحمت کا ہاتھ آ گیا. یہ ماں کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تمہارے معصوم امام کا حکم ہے. بیماریوں سے تم بچاؤ گے. کل کوئی خدا نہ خاصہ کوئی پرابلم آنے والا ہے، لاکھ بار خدا نہ خاصہ کل تم لے آف ہونے والے آفس سے، تمہارے آفس تم کو معلوم ہے. وی ڈونٹ نو. اللہ معاف کرے، اللہ سب کے رزق کی حفاظت کرے. اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، کبھی تم ایسا نہیں رہو گے بھائی اتنا میری طرف دیکھو، ایسا نہیں رہو گے. تم رزق کے لیے کبھی پریشانی ہو. اس لیے کہ اگر تم روز بولو اپنی ماں کو سیرت معصومین، روز تم اپنی ماں کو بولو ماں پلیز پرے فار می، ماں تے میرے لیے دعا کر دے پلیز. اگر خالی ماں ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ میرے حسینہ کے نام پہ، میرے مولا حسین کے بچوں کے نام پہ میرے بچے کے رزق کو کھول دے. ماں بول اس کی دعا ایسا جاتی ہے عرش الہی، ایسے جاتی ہے عرش الہی کہ تم تصور نہیں کر سکتے. اگر تم چاہتے جیسے تحت قبہ، اللہ مولا حسین کی زیارت، جیسے تحت قبہ، اللہ ہم سب کو مولا حسین کی زیارت. کوئی غلط نہیں سمجھے، مولا حسین کی کربلا میں کہیں کسی جگہ بھی آپ کھڑے رہ کے دعا مانگو، آپ کی دعا قبول ہوگی. ایسا شیڈ ہے، جنت کا پارٹ ہے، پارٹ آف جنہ. مولا حسین کے ذریعے مبارک کہیں بھی معصومین جا معصومین. جب میرے شہزادے علی اصغر کو تیر لگا وہاں دعا کرو، جب جناب علی اکبر شہید ہوئے وہاں دعا کرو، جب میرے مولا عباس کے شان قطع ہوئے وہاں دعا، ہر جگہ دعا قبول. لیکن تحت قبہ ہے. مولا حسین کا جو سرانہ ہے، مولا حسین کے ذریعے مبارک اللہ ہم گناہگار آنکھوں سے زیارت نصیب کر. جا کے بولے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. مولا حسین کے ذریعے یاد ہے اللہ بار بار نصیب ہو زیارت. اربعین کی ذرا اربعین حسین کرے، ایسا جا کے ایسا ہوتی ہے. سارے معصومین کے ذریعے ایسا اسٹریٹ ہے، مولا حسین کے ذریعے ایسی، مولا حسین کے ذریعے ایسا آگے ایسا کھلتی پھر آگے. یہ جو حصہ ہے نا، یہاں پہ جناب علی اکبر دفن ہے. مولا کا یہ 35 ہے، مولا حسین کا یہ 35 ہے. 12 محرم کو چوتھے امام نے جوان بھائی کو جناب علی اکبر کو وہاں لٹایا باپ کے خطبوں کے بعد. اور یہ جو حصہ جیسے اب انٹر ہوتے شہداء کربلا کی زیارت کر کے جب اب انٹر ہوتے مولا حسین کو اللہ نصیب. یہ مولا کا سینہ ہے، یہ جو حصہ یہ میرے مولا حسین کا سینہ ہے. اس سینے پہ شہزادے علی اصغر دفن.
میں کیا کروں، میرا وقت نکلتے جا رہا. ایک ایک جگہ ایک ایک دعا ہے. اولاد کے لیے جا کے وہاں دعا کرو مولا کے سینے کے. کیسا بھی ڈاکٹرز جواب بھی دے دیں کہ تم کو اولاد نہیں ہوگی، میرا مولا حسین چاہے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دے کے کوئی دعا کرے، اس کی اولاد ہوتی، رزق کھلتا، پریشانیاں، ہیپی میرڈ لائف، رزق حلال، وہ ساری جناب علی اصغر کا واسطہ. یہ باب المراد ہے، باب المراد. شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہے، حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے. اللہ کی بات، یہ مولا کا سینہ ہے. اب یہ ہے تحت قبہ. اب پھر آپ رائٹ پہ مڑتے، جس کے اوپر وہ گولڈن ٹوم ہے. آدھا حصہ جینٹس میں ہے، آدھا حصہ لیڈیز میں، لیڈیز کے لیے بھی. یہ جو جگہ تحت قبہ، تحت قبہ جو ہے، اس جگہ کے بارے میں کہا گیا کہ تم وہاں پہ صرف دعا کرو، وہاں سے سیدھا وہ راستہ عرش الہی کو جاؤ. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے جائیں گے تو عرش الہی میں نہیں جائے گا، ادھر سے جائیں گے تو عرش الہی. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. جو علماء نے کہا وہ بتا. تحت قبہ کی زیارت، تحت قبہ کی نماز، تحت قبہ کی دعائیں عجیب جگہ ہے. میں بار بار بول رہا، کہیں صحن میں کھڑے رہ کے مانگو تمہاری دعا کرو. وہ پورا کربلا کسی امام کے رہا. غلط نہیں سمجھ کہ وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوگی. نو 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 نو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں صرف سمجھانے کے لیے بتا کہ کیا چیز ہے تحت قبہ کی زیارت. انبلیو کہ وہاں جا کے دعا مانگو، ایسے دعا عرش الہی پہ جاتی ہے. وہاں پہ 2 رکعت نماز، اب موقع نہیں ملتا وہاں پہ نماز پڑھنے کا، تو موقع نہیں ملتا. 40 میں تو نہیں ہوگا، لیکن 40 کے بعد آپ جب چاہیں، جب موقع مل، رات کے وقت ملتا ہے، تہجد سے پہلے بہت جگہ پہ آپ کو مل جائے گا. تو وہاں پہ اگر کوئی دعا کرے، اس کی دعا ایسے عرش الہی پہ جاتی. تو وہاں جیسے عرش تحت قبہ کی دعا جاتی ہے، ویسی ماں کی دعا ہے. کیوں؟ یہی مولا حسین کا جملہ، میرا جملہ نہیں. ابھی آپ کو میں نے بتایا، آپ نے بچپنے سے سنا یہ جملہ. مولا حسین کے جملے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. مولا حسین نے کہا کہ لیلا تم دعا کرو. کیا مولا حسین کہتے تھے جواب نہیں آتا؟ تو اب کیا کرنا؟ when you go، میری مجلس کے بعد جب آپ روم میں جائیں گے ماں کے، don't go alone، don't go alone، go with your wife. ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ she is your mother، she is your mother. ان کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ تمہاری ماں ہے. بس اس سے زیادہ نہیں پتا.